الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا مختلف مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد بڑا واضح ہے اور وہ ہے استحکام پاکستان۔ اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں کہ ایک طرف افغانستان سے ایک طبقہ، ایک گروہ جو افغان عوام کا نمائندہ تو نہیں ہے، وہ پاکستان کے بارڈر کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آج بھی ہمارے قبائلی علاقوں میں خودکش حملوں، بم دھماکوں کی کوشش کی گئی۔ الحمدللہ ہمارے ملک کے سلامتی کے اداروں نے، ہماری فوج نے اس کو ناکام بنایا ہے۔ پاکستان نے معرکہ حق میں جو کامیابی حاصل کی اور اس وقت عالمی سطح پر جو پاکستان کو عزت و وقار حاصل ہے، جس انداز سے عالمی سطح پر پاکستان کی قیادت کا اور پاکستان کا احترام کیا جا رہا ہے، یہ بہت ساری قوتوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اسی لیے پہلے آزاد کشمیر میں، پھر گلگت بلتستان میں، پھر افغانستان کے بارڈر کی خلاف ورزی، اور جب مسئلہ فلسطین حل ہو گیا، حل ہونے سے مراد امن آیا، غزہ میں جنگ بندی ہو گئی، تو اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح فلسطینی عوام اظہار تشکر منا رہی تھی، الاقصی کے اندر مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی، اور گزشتہ جمعہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان علماء کونسل کی اپیل پر پورے ملک کے اندر یوم تشکر منایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم یہ سوچتے کہ اہل غزہ کے لیے تعمیر نو کا کیسے بندوبست کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جو کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ تشدد اور متشددانہ رویے یہ نہ وطن عزیز کے لیے بہتر ہیں، نہ مذہبی طبقے کے لیے بہتر ہیں، نہ سیاسی مذہبی جماعتوں کے لیے بہتر ہیں۔ ضرورت تو یہ تھی کہ ہم سب، اور الحمدللہ ہم سب کھڑے ہیں اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے سلامتی کے اداروں کے ساتھ، بیرونی جارح کے خلاف۔ ہم نے، افغان ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کی 40 سال سے زائد عرصہ میزبانی کی ہے، میں انہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، لیکن اگر میرا بھائی عادی ہو جائے کہ اس نے میرے بچوں کا خون پینا ہے تو پھر مجھے اس کے لیے کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ افغانستان کی عوام ہمارے لیے بہت محترم ہے، لیکن جو لوگ وہاں سے پاکستان کے اندر بم دھماکے کرتے ہیں، ہمارے بارڈر کی خلاف ورزی کرتے ہیں، خودکش دھماکے کرتے ہیں، وہ ہم سے احترام نہیں پا سکتے۔ یہ بات بڑی واضح ہے۔ ان حالات میں جب افغانستان کی طرف سے پاکستان کے بارڈر کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، جو کچھ لاہور میں اور مرید کے میں ہوا، وہ کسی بھی صورت اس کی کوئی تعویل بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ میرے پولیس کے جوان ہوں، رینجر کے جوان ہوں، پولیس کے سلامتی کے اداروں کے جوان ہوں، یا میرا عام کارکن ہو، عام آدمی ہو، کیوں اس کا خون بہے؟
کیوں وہ زخمی ہو، ہر 6 ماہ بعد، ہر 3 ماہ بعد ہم لاشیں اٹھاتے ہیں. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ مرید کے میں موت کے منہ میں گئے ہیں، اس کا غم اس ملک کی قیادت کو یا اس ملک کے علماء کو اور مشائخ کو یا اس ملک کی ریاست کے ذمہ داروں کو نہیں ہے؟ وہ پاکستانی تھے، وہ میرے ہیں. وہ ایس ایچ او جو ڈیوٹی دیتا ہوا شہید ہو گیا، وہ 100 سے زیادہ پولیس کے جوان جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، ان میں سے 5 کی جو صورتحال ہے انتہائی کریٹیکل ہے. کیا وہ میرے نہیں ہیں؟ یہ پولیس میں کون ہے؟ اس رینجر میں کون ہے؟ اس فوج میں کون ہے؟ پھر جب مذاکراتی عمل اپنے نتیجے پہ پہنچ رہا تھا تو اس کو کیوں سبوتاژ کیا گیا؟ اب جب کہ وزیر داخلہ صاحب نے کل بتا دیا تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا دل دکھی ہے. 4 دن سے ہم سوئے نہیں ہیں. ہم تنہائی میں بھی رو پڑتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر میرے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. آخر جب مذاکرات کامیابی کی آخری نہج پہ پہنچ گئے، پھر ایسا کیوں ہوا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بات سب کو سوچنے کی ہے، سب کے سوچنے کی ہے. کیا یہ نہیں چاہیے تھا کہ جب افغانستان سے ہمارے بارڈر پر حملہ ہو گیا ہم سارا کچھ چھوڑتے اور ہم کہتے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اس وقت میں، ان حالات میں ہم اپنی ساری سرگرمیاں مؤخر کر رہے ہیں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور میں یہ بات کہوں گا کہ اس خواہ وہ 1 فرد کا خون بہے یا 2 کا بہے یا 10 کا بہے، اس سے بچا جا سکتا تھا اگر عقل، فہم، فراست سے کام لیا جاتا. اور بھی جماعتیں مظاہرے کرتی ہیں. جماعت اسلامی نے کتنے مظاہرے کیے، جمعیت علماء اسلام نے کتنے مظاہرے کیے. کیا وجہ ہے کہ صرف اس طرف جب معاملہ چلتا ہے تو پھر کبھی 8 لاشیں، کبھی 6 لاشیں، کبھی ابھی میں کل دیکھ رہا تھا 2000 سے زیادہ پچھلے 3 سالوں میں پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، اور ان میں کئی وہ ہیں جو اپاہج ہو گئے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، میرا دکھ ہے کہ جو یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، جو تاجدار ختم نبوت کہہ رہا ہے، وہ کیا جن کے سامنے کھڑا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا وہ عقیدہ ختم نبوت کے چوکیدار یہ پولیس والے نہیں ہیں؟ آپ کا ملک تو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ایک باقاعدہ قانون سازی کر کے ایک پوری دنیا کے اندر مثال ہے، باقی ملکوں میں بھی ہے. لیکن آپ ہمیں ان چیزوں کی طرف آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ جمعیت علماء اسلام نے کتنے بڑے بڑے اجتماعات کیے ہیں، جمعیت علماء پاکستان کرتی ہے اور جماعتیں کرتی ہیں. کیوں ایسا؟ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی ریاست کے ذمہ داروں کو ایک انالیسس قوم کے سامنے لانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور ذمہ داری کا تعین کرنا چاہیے. یہ پاکستانیوں کا خون بہتا ہے، خواہ وہ پولیس والے ہوں، خواہ وہ رینجر والے ہوں، یا عام آدمی ہو. جہاں تک بات ہے مسجد مدرسے کی، الحمدللہ تقریباً پنجاب میں اور اسلام آباد، راولپنڈی میں انتظامیہ نے ایک ضابطے کے تحت مساجد کو کھول دیا ہے، مدارس کو کھول دیا ہے،
اور میں یہ بات ایک ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس مدرسے کا، جس مسجد کا کسی دہشت گردی اور انتہا پسندی سے تعلق نہیں ہے، اس کو کسی صورت نہ بند کیا جائے گا، نہ بند کرنے دیا جائے گا۔ ماضی میں بھی پاکستان کا ایک آئین قانون ہے، اس کی جنگ قانونی طور پر لڑی جا سکتی ہے۔ ماضی میں کتنی تنظیمیں یہاں کالعدم ہوئی ہیں، آپ اہل سپاہ صحابہ لیں، جیش محمد لیں، لشکر طیبہ لیں، ان کا ایک نظم مسجدوں کا باقی بنا اور اس کے تحت وہ چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ کسی مسجد میں بھی اللہ اکبر کی صدا جو ہے وہ بند نہیں ہوگی باذن اللہ تبارک و تعالی۔ ہم چوکیدارا کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں تمام چیزوں کا حل قانون کی بالادستی اور مذاکرات میں ہوتا ہے۔ ہر چیز کا حل قانون کی بالادستی میں ہے۔ قانون کی بالادستی سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور آج میں شکر گزار ہوں ملک کے تمام اکابر علماء اور مشائخ کا، ملک کی تمام تنظیموں کا، تنظیمات اہل سنت والجماعت کا، پاکستان علماء کونسل، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام، تمام تنظیموں نے جو کل رات بھی اور آج صبح بھی واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ یہ جو پہیہ جام ہڑتال یا مظاہروں کی کال ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج لاہور میں اتحاد جو تنظیمات اہل سنت ہے، ان کی طرف سے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ان کے قائدین نے باقاعدہ میڈیا کو، سب لوگوں کو اس سے آگاہ کیا کہ ہم نے کوئی کسی قسم کی پہیہ جام ہڑتال کی کال نہیں دی، اور نہ ہی پاکستان کی تاجر برادری نے اس کو قبول کیا۔ اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں لاہور سے آیا ہوں، کہیں نہ پہیہ جام ہے، نہ کہیں کوئی دکان بند ہے، نہ کہیں بازار بند ہے، اور یہ حل بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے جائز مسائل کے لیے اپنی حکومت کے ساتھ بیٹھے، وہ نہیں سنتی ہے، عدالت میں جائیں، وہ نہیں سنتی ہے، اگلی عدالت میں جائیں، لیکن کیا یہ روش اس ملک کے اندر اب ختم نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ڈنڈا اٹھائیں اور ایک دوسرے کے سر پھاڑیں، ہم ڈنڈا اٹھائیں اور لوگوں کو لاشیں گرائیں؟ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے سب کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی ایک جماعت کے لیے۔ اگر پاکستان علماء کونسل، اس کی حلیف جماعتیں بھی کوئی ایسا کام کرتی ہیں تو قانون کی بالادستی کیجیے۔ ہمارا معاشرہ ایک طرف ہم دنیا میں ایک فاتح کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے ملک کے اندر اس وقت میں جب کہ فلسطینی جشن منا رہے تھے، آپ مجھے بتائیے کوئی فلسطینی تنظیم ہے جس نے یہ معاہدہ امن قبول نہ کیا ہو؟ حماس نے اس کو قبول کیا، فلسطینی اتھارٹی نے اسے قبول کیا، الجہاد نے اسے قبول کیا۔ کوئی ایک بتا دیں۔ الاقصی میں پچھلے جمعے مٹھائیاں تقسیم ہوئی، جس وقت میرے ملک کے اندر فلسطینیوں کے نام پر پولیس والوں کو مارا جا رہا تھا۔ میں پھر کہتا ہوں، میرے لیے ہر پاکستانی کا خون، ہمارے لیے ہر پاکستانی کا خون محترم ہے۔ ذمہ دار اگر میں لیڈر ہوں اور میرا کارکن جذباتی ہو کے کسی پولیس والے کو ڈنڈا مارتا ہے تو ذمہ دار میں ہوں، مجھے اس کی تربیت کرنی ہے۔ اور اگر ناجائز پولیس والا کسی کو مارتا ہے تو ذمہ دار اس کا جو سربراہ ہے وہ ہے، کیونکہ وہ اس کے آرڈر کے تحت آتا ہے۔ لیکن آپریشن رات سے پہلے میں بڑے بوجھل دل سے آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر فہم و فراست سے کام لیا جاتا، اگر تو یہ بات بالکل درست ہے کہ آخری منٹ، آخری لمحے تک مذاکرات ہو رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، بہت مثبت بات چیت تھی، کہیں کوئی قدغن نہیں تھی، کہیں ہمیں نہیں کہا گیا کہ اس بات کو اس طرح ہے تو اس طرح ہے، لیکن افسوس کہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہے وہ پولیس والوں کا، رینجر والوں کا، سلامتی کے اداروں کا یا عام آدمی کا، وہ میرا نقصان ہے۔
میں کس کے پاس جاؤں؟ میں اپنا مقدمہ کس کے پاس لے کے جاؤں؟ یہ میں اس ملک کے اندر، یہ علماء مشائخ اس ملک کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، اور اگر ہر چند ماہ کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے اوپر 100-150 پولیس والا زخمی ہونا ہے، 2-4 لاشیں ادھر سے اٹھنی ہیں، 2-4 لاشیں ادھر سے اٹھنی ہیں، تو میں کس کے پاس جاؤں؟ میں مدعی ہوں اس مقدمے کا کہ یہ سلسلہ ختم کیا جائے، اور اس کے لیے میں تمام ملک کے علماء اور مشائخ سے کہتا ہوں، میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا، جناب پیر نقیب الرحمان صاحب کا، لاہور میں مولانا محمد علی نقشبندی صاحب ہیں، ان کا، تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے امن میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ صورتحال بہتر ہو جائے۔ آئندہ بھی میں کل رات اکابرین سے ملا ہوں، ہم رابطے میں ہیں، ہماری کوشش ہے کہ میرا ملک امن کا گہوارہ بنے، بین المذاہب بین المسالک ہم آہنگی کا گہوارہ بنے، یہاں سے تشدد اور انتہا پسندی کی جو سوچ ہے وہ ختم ہو۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ میرے ساتھی تھوڑی آپ سے بات کریں گے، پھر آپ کے سوال جو ہے مولانا نعمان حاشر صاحب، بسم اللہ، آئیے مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، تمام چیزیں حضرت قائد محترم نے وہ واضح طور پر بیان کر دی ہیں۔ بات تو یہی ہے کہ ملک اس وقت جن حالات میں چل رہا تھا کہ ایک طرف سرحد کا مسئلہ تھا اور دوسری طرف اندرونی یہ جو ایک سلسلہ بنا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور دانش مندی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ یہ قطن بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے دیگر احتجاجات بھی ہوتے رہے پاکستان میں، لیکن اس قسم کی کیفیت کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی، اور ابھی بھی آئندہ کے لیے بھی جیسے حضرت نے پہلے کہا ہے کہ اس کو دیکھا جائے اور اس کے ذمہ داروں کو وہ سامنے لایا جائے، اور اس وقت میں سب کو مل کے اس وقت میں جو سرحد کی صورتحال ہے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے جو ہے وہ اس کو محفوظ فرمائے۔ ابھی بھی مذاکرات جاری ہیں، حضرت وہیں سے آئے ہیں اور حضرت کوشش کر رہے ہیں، دیگر حضرات بھی کوشش میں ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عنقریب خوشی کی خبر سامنے آئے گی۔ مولانا ذوالفقار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ جیسے ہمارے قائد محترم نے ساری تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، ہم سب کا، تمام علماء مشائخ، تمام مسالک کے حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا یہی موقف ہے کہ ایک ایسا وقت کہ انٹرنیشنل سطح پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزتوں سے نوازا، چیف مارشل صاحب کی قیادت میں فتوحات حاصل ہو گئی، انڈیا کو شکست ہو گیا۔ ٹرمپ جیسا آدمی ہر تقریر میں کہتا ہے کہ 7 طیارے ان کے گرے، اس سے بڑی کیا ان کی ذلت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیں، اور معاشی اعتبار سے الحمدللہ پاکستان عروج پر جب چلا گیا تو دشمن طاقتیں اندرونی اور بیرونی جو سازشی لوگ ہیں، شرپسند لوگ ہیں، انہوں نے عدم استحکام کی طرف لے جانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ کشمیر کے اندر ایک نان ایشو کو ایشو بنا کر لوگوں کو جمع کر کے فورسز کو پریشان کرنے، طرح طرح کی آپ نے دیکھا، کبھی ان کی وردی کے ساتھ چھیڑ چھاڑی، دوسری تیسری چیزیں کر کے پریشان کرنے کی کوشش کی۔ گلگت بلتستان جہاں پر چائنا اور افغانستان، تاجکستان اور انڈیا کے سرحدات لگتی ہیں، وہاں پر ایک منظم طریقے سے وہاں کے جو اہل سنت کے امیر ہیں قاضی صاحب، ان پر حملہ کیا گیا۔ انہوں نے بڑی دانشمندی سے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، امن سے رہیں، سب کو امن کا پیغام دیا۔ تمام مسالک کے لوگ وہاں جا کر ان کی تعزیت بھی کی، شکریہ ادا کیا، انہوں نے ماحول کو سنبھالا۔ اب افغانستان کے اندر، پھر لاہور کے اندر آپ نے دیکھا، تو ہم ان تمام کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں جو اندرونی اور بیرونی طور پر پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو عناصر اس میں شامل ہیں ان سب کی گرفت بھی ہونی چاہیے، اور ہم مدارس اور مساجد والے پہلے بھی پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے صف اول میں تھے، کوشاں تھے، اور اب بھی انشاءاللہ قائد محترم کی قیادت میں ہم پہلی صف میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ مولانا ابو بکر صابری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حافظ طاہر اشرفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے
جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی اس کے اندر ایک مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو، اور جس طرح الحمدللہ پاکستان کو اللہ رب العزت نے ایک انٹرنیشنل سطح پر جو عزت دی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عزت کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں جو آج کانفرنس کے اندر حافظ طاہر اشرفی صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ان کی مکمل تائید کرتا ہوں، اور درخواست کرتا ہوں پورے ملک کی تمام عوام سے کہ امن و امان کی صورتحال کو اندرونی صورت میں برقرار رکھیں، اس سے ملک مزید ترقی کی راہ پر چلے گا۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ کوئی آپ حضرات؟ صاحب یہ فرمائیں کہ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں جہاں سے ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب لال مسجد کا ثانیہ ہوا تھا تو یہاں پہ علماء کرام جو ہے اسی طرح مذاکرات کے لیے بیٹھتے تھے، اسی طرح باتیں کرتے تھے، اور وہ ثانیہ اور اس کے نتائج آج تک سامنے نہ آ سکے کہ حقیقت کیا تھی، اور اس پہ ایک ایسا ابہام یا سوال پہ آ جائیں تقریر کی بجائے۔ آپ حضرت اتنے آپ ہی کریں، جزاک اللہ اتنی لمبی تقریر سن لی ہوں۔ جزاک اللہ۔ میں نے تو تقریر کے لیے آیا ہوں نا، آپ سوال کے لیے آئے۔ جزاک اللہ، شروع کریں۔ 26 نومبر ہوا، اس کے حقائق سامنے نہ آ سکے۔ یہ ابھی ٹی ایل پی کا معاملہ جو ہوا، آپ تو مذاکرات کا حصہ تھے، ایٹ لیسٹ لوگوں کے سامنے کوئی کہتا ہے 700، کوئی کہتا ہے 200، کوئی کتنے، اسی طرح بات مسئلہ جیسے ایک وہمہ بنا ہوا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ کیا وہ حقیقت آپ عوام کے سامنے رکھنا پسند کریں گے؟ اور اگر آپ حکومتی سائٹ سے لا رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں، ہم نہیں حکومتی سائٹ سے۔ آپ غلط دیکھیں نا علی شیر صاحب، اگر تو آپ نے تقریر کرنی ہے، تنقید کرنی ہے، ہم یہ پریس کانفرنس ختم کر لیتے ہیں، بعد میں کر لیتے ہیں۔ آپ کا جوڈیشل کمیشن بنوانے کے لیے تیار ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ کا یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چونکہ بڑا آسان ہدف ہے، میرا مکتبہ فکر نہیں تھا، میرے مکتبہ فکر کی جماعت نہیں تھی۔ پاکستان علماء کونسل نے جتنی گالیاں اس جماعت سے کھائی ہوں گی یا میں نے کھائی ہوں گی، میرا خیال ہے پاکستان میں کسی نے نہیں کھائی ہوں گی۔ میرا درد کیا تھا؟ میرا درد یہ تھا کہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں، یہ بیچارہ کارکن، عام کارکن جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے، جو لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہہ رہا ہے، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کس حد تک میں گیا۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا خون بہتا نظر آئے جو جذباتی کیفیت میں میرے جلسے یا جلوس میں آیا ہے تو میں اس پہ سیاست کروں گا، یا میں اس کے اوپر اپنی بلڈنگ کھڑی کروں گا، اپنی عمارت کی؟ علی شیر صاحب، میں نے لوگوں کی داڑھی ہاتھ لگایا ہے، میں نے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگایا ہے، میں یہ چیزیں دیکھ رہا تھا، اور جہاں گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی، الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ استطاعت دی ہے کہ وہاں بھی کہتے ہیں گورنمنٹ ذمہ دار ہے، اس کو بھی کہتے ہیں، جہاں دوسرے ذمہ دار ہوگا اس کو بھی کہیں گے۔ میں یہاں اسلام آباد سے 3 گھنٹے کے اندر لاہور پہنچا اس مذاکرات کے لیے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے منتیں کر کے لوگوں کو راضی کیا کہ بات چیت کی جائے۔ بڑا آسان ہے انگلی اٹھا دینا۔ آپ تو بڑے باخبر آدمی ہیں، خدا کا واسطہ ہے، ہر وقت پاپولرزم تو بہت اچھا ہے، ابھی میں کہوں زندہ باد مرد آباد پاپولرزم مل جائے گا، لیکن حقائق یہ نہیں ہیں۔ حقائق یہ ہے کہ لوگوں کے، غریبوں کے بچے جو ہیں وہ نشانہ بنے، کوئی زخمی ہے، کسی کی لاش گئی ہے، کسی لیڈر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے۔ سر، آپ نے کہا کہ مذاکرات کا آپ حصہ رہے، سر شرارت کہاں پہ ہوئی؟ شرارت کس نے کی؟ اور جو شرارت کرنے والے عناصر ہیں، ریاست کبھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اور ان کو پیسے بھی دیا کرتی تھی، جو پیسے دیتے تھے اور جو لیتے تھے، آپ دونوں کے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہیں؟ اور آخری سوال اسی کا حصہ، سر 7ویں اور ٹی ایل پی اب سیاسی جماعت کے نام پہ بھی رجسٹرڈ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس جماعت کو کالعدم قرار دینا چاہیے؟ اور 7ویں کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، یہ قانون کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ہم کچھ چیزیں ہیں، میں ابھی آپ سے بات نہیں، ہم ہیں منت سماجت پارٹی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہماری کوشش کے نتیجے میں آج مساجد کھلی، نماز جمعہ کے اجتماعات ہوئے، ان مسجدوں میں اذان ہوئی، ان میں نماز ہوئی، یہ میری کمائی ہے جو میں نے، جس کا اجر اپنے اللہ سے لینا ہے۔ میں نے نہ ٹی ایل پی سے لینا ہے، نہ حکومت سے لینا ہے۔
میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں نے آج پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مدرسہ جو انتہا پسندی میں یا دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے انشاءاللہ بند نہیں ہوگا، نہ ہونے دیں گے۔ میں اہل سنت والجماعت کے تمام اکابرین سے بھی الحمدللہ ہم رابطے میں ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، گورنمنٹ اب کا کام ہے، قانون کے مطابق گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کام کرے جو اس نے کرنا ہے، ہمارا جو کام ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہا، یہ بہت مرتبہ بات ہوتی ہے، بڑے لوگ، یہ کوئی روایت پہلی بار نہیں تھی، بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ اس دن وہ رینجر کے جو صاحب تھے انہوں نے 1000 یا 2000 جتنا بھی کرایہ تھا وہ دے دیا، کیمرے نے محفوظ کر لیا، تو وہ ایک ہمیشہ یہ ہوتا آیا اس ملک کے اندر۔ میں 1984 سے طلبہ سیاست سے آج یہاں 2025 میں آیا ہوں کہ جب کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، جب کوئی جلوس ہوتا ہے تو اس میں ایک طبقہ ہوتا ہے جو آ جاتا ہے، لایا تو جاتا ہے، پھر اس بیچارے کے پاس گھر جانے کو پیسے نہیں ہوتے۔ آپ کو یہ تو یاد آ گیا کہ ٹی ایل پی والوں کو دیے پیسے، آپ کو وہ وقت کیوں نہیں یاد آیا کہ جب یہاں پر بسوں کا بندوبست کیا تھا رحمان ملک صاحب نے، اور وہ جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے دھرنا دے کے، وہ سرکار ہی کے، اگر یہاں رینجر کے افسر نے پیسے دیے تھے تو وہ بھی سرکار کے پیسے تھے، اور وہ جو بسیں کروا کے دی تھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے، رحمان ملک صاحب نے، میں ان نیگوشیشن کا بھی حصہ تھا، ٹھیک ہے۔ رحمان ملک صاحب اب اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ بھی تو سرکاری کے پیسے سے میرے بھائی کی دی گئی تھی نا۔ تو اگر کوئی یہاں پر آ گیا ہے اور اس کے بعد جانے کو پیسے نہیں ہیں اور وہ کہتا ہے جی میں تو گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ مہربانی کریں مجھے گھر پہنچا دیں، تو کوئی قیامت نہیں آئی، کوئی اس میں نہیں آیا۔ وہ چیز اور تھی، بالکل مختلف چیز تھی، آج بالکل مختلف چیز ہے۔ اس وقت بھی گولی نہیں چلنی چاہیے تھی، اس وقت بھی لوگوں کو شہید نہیں ہونا چاہیے تھا، 7 یا 8 لاشیں اس وقت اٹھائی گئی تھی، آج بھی نہیں ہونا چاہیے اور آئندہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یک طرفہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم دونوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں رینجر کے جوان کی بھی بات کر رہا ہوں، پولیس والے کی بھی بات کر رہا ہوں، اور ایک عام شہری کی بھی بات کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک منٹ بتا دی آپ کو، پہلے تو آپ کے لیے ایک منٹ، شرارت آ جائے گی سامنے، جہاں بھی شرارت ہوئی ہے آپ کو یہ بات پہنچ گئی کہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہوئے، ان کے لیے یہ ہے کہ مذاکرات 3:35 تک 40 منٹ تک مذاکرات جاری تھے رات کے۔ ہم نے تو چڑھائی نہیں کرے، چڑھائی تو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے بھائی، ہم نے تو چڑھائی نہیں کی۔ ہم افغانستان کے علماء سے کہتے ہیں کہ وہ مہربانی کریں، یہ چڑھائی کرنے والوں کو سمجھائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ماریں بھی مجھے اور مجھے کہیں کہ جی میں مہربانی کروں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے 46 سال ان کی خدمت کی ہے، میں 13 سال کی عمر میں جا کے سوویت یونین کے خلاف جہاد میں شریک ہوا ہوں۔ یہ کہتے ہیں ہم نے، تم نے کیا کیا؟ تم تو اسلام آباد کے اندر اور پشاور کے اندر تھے۔ افغان جہاد یا عربوں نے لڑا یا پاکستانیوں نے لڑا سوویت یونین کے خلاف؟ ضیاء الحق شہید کو دعائیں دو۔ تم نے کون سی اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے؟ ہمیں مجبور نہ کریں، آج وہ ہے نہیں۔ کاش آج مولانا جلال الدین حقانی ہوتے، کاش آج مولانا یونس خالص ہوتے، کاش آج مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، تو پھر بہت سارے چیزیں جو ہیں، بہت سارے یہ نوبت ہی نہ آتی۔ مجھے آپ بتائیے وہ جلال الدین حقانی اور وہ مولانا یونس خالص اور ملا عمر جو کشمیر کے مسئلے کے اوپر ہمیشہ پاکستان سے آگے کھڑے ہوتے تھے، کیا جب متقی صاحب وہاں بیٹھ کے، اور متقی صاحب کس کی دعوت پر گئے تھے ہندوستان؟ ذرا آپ لوگ یہ بھی چیک کر لیجئے، کیا افغانستان کے وزیر خارجہ کو اس دعوت پہ جانا چاہیے تھا؟ بہت سی چیزیں ہیں، ابھی ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں کہہ رہے ہیں